آج کی اس میلاد کی محفل کو بڑے انداز سے سجایا گیا ہے۔ اللہ سامعین، حاضرین، منتظمین کے جملہ معاملات میں برکت پیدا فرمائے۔ آئیے نبی کا میلاد پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھیں میلاد ہے کیا۔ محفل میلاد ہے نا جی ٹھیک ہے، نور مجسم، محفل نور مجسم، نبی رحمت کے نور کے بارے محفل ہے۔ چلیں، حضور کا میلاد ہے۔ یہ بیٹا خاموش رہیں جی، حضرات خاموش ہو جائیں، بیٹا خاموشی اختیار کریں۔ اب قرآن حکیم پڑھنے لگے ہیں، خاموش ہو جائیں۔ یہ آگے سے آپ اٹھا تو نہیں سکے، کامیاب آپ نہیں ہو سکے، لیکن یہ ڈسٹرب بار بار کریں گے۔ مجھے پتہ ہے نا، میرا تجربہ ہے، یہ بچے ہمیں پڑھنے نہیں دیں گے، یہ میرا پکا تجربہ ہے۔ لیکن خیر چلیں، آپ نے نہیں انہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں۔ چونکہ وقت پہ میں حاضر ہوا ہوں، میں نے اپنے وقت پہ نکل جانا ہے، صبح جمعہ بھی ہے۔ 15-20 منٹ، 25 منٹ، حد 35 منٹ، اور آخری حد ہے 40 منٹ۔ اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ نبی کا میلاد پڑھنے سے پہلے آئیے، اگر اجازت دیں تو پہلے قرآن سے آپ کا میلاد نہ پڑھ لیں۔ میلاد کا لفظ جو ہے، میلاد کہتے ہیں کسی کے آنے کا ذکر کرنا۔ کون آیا، کب آیا، کہاں آیا، کس کے ہاں آیا، باپ کون ہے، ماں کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے، بھیجا کس نے ہے، آیا کون ہے، لایا کیا ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، اسے میلاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ آپ نبی کے میلاد کی بات کرتے ہیں، آپ کا میلاد قرآن میں، آپ کے بابا حضرت آدم کا میلاد قرآن میں، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں، حضرت ابراہیم کا میلاد قرآن میں، حضرت اسماعیل کا میلاد قرآن میں، حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کا میلاد قرآن میں۔ کہاں لکھا ہے میلاد؟ جو بندہ یہ کہتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، یہاں پہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھو، تمہیں قرآن کھول کھول کے میلاد سنائیں گے۔ آیتوں میں میلاد تمہیں مل جائے گا۔ میں دوبارہ میلاد کی تعریف عرض کر دیتا ہوں، کسی کے آنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ اگر تو میلاد شرک ہے تو اللہ فرماتا ہے بیٹا خاموش رہیں، خاموش رہیں، یہ خاموش کروائیں جی، یہ خاموش کروائیں، اندر بھیجیں انہیں، اندر بھیج دیں، اب آپ کی آواز نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کرو کتاب میں سے ابراہیم کا۔ پھر فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کرو کتاب میں سے اسماعیل کا۔ پھر فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کرو حضرت موسیٰ کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ذکر کرو حضرت ادریس کا۔ نبی تو نبی رہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، نبی کی ماں کا بھی ذکر کرو۔ یہ جو نبی کا ذکر ہے، نبی کی ماں کا ذکر ہے، نبی کے خاندان کا ذکر ہے، مولانا اسے ہی میلاد کہتے ہیں۔ اسے میلاد کہتے ہیں، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ جو بندہ میلاد کو شرک کہے، اسے شرک کی تعریف کا نہیں پتہ، اسے پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے۔ جو بندہ میلاد کو بدعت کہے، اسے بدعت کی تعریف کا نہیں پتہ۔ میلاد نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، یوں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھنا عبادت ہے، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ بیٹا گفتگو نہ کریں بھائی، آپ حضرات گفتگو نہ کریں، جس نے گفتگو کرنی ہے وہ چلا جائے، پنڈال سے دور چلا جائے تاکہ ہم قرآن پڑھ لیں۔ پیچھے جو حضرات گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، اور مہربانی کریں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، یہودی گفتگو کرتے تھے،
نصرانی باتیں کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا. آپ مسلمان ہیں، چپ رہیں، قرآن سنیں. لو جی آئیے نبی کا میلاد پڑھنے سے پہلے میں آپ کا میلاد پڑھتا ہوں. جی آپ کا میلاد پڑھنے لگا ہوں. آپ کا میلاد بھی قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ ہے آپ کا میلاد. پہلے آپ اپنا میلاد سنیں پھر میں نبی کا بھی پڑھ لیتا ہوں. آئیے پہلے میں آپ کا میلاد پڑھتا ہوں. ہوا کا معنی ہے وہ. کیا معنی ہے؟ شاباش، قرآن پڑھیں. دیکھیں یہ ہے نا وجہ، میں اسی لیے بچے اٹھاتا ہوں. میرا تجربہ نہیں ہے، میں بس یہیں پہ آ کے میرا دوسرے سال یہ تجربہ ہوا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے آگے بٹھائے جاتے ہیں. میں نہیں انہیں پڑھا سکتا، وہ بڑے استاد ہیں جو بچوں کو پڑھا لیتے ہیں. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میرے سامنے بڑے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مہربانی کریں، اب اگر آپ بیٹھے ہیں تو خاموش بیٹھنا ہے اور حضرات قرآن سنیں. انہیں نہیں سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جو بچہ الف با تا سا پڑھنے والا ہے، اسے کیا پتا ہوا کیا ہے، اللہ دی کیا ہے؟ سمجھاؤں گا بھی پھر بھی نہیں پتا لگا. کیوں حضرت؟ اگر میں سمجھاؤں کہ ہوا اس میں اشارہ ہے، اسے سمجھ آ جائے گی. ذالک الذی ہوا ضمیر ہے، اسے پتہ چلے گا. ذالک اس میں اشارہ ہے، اسے پتہ چلے گا. سیانے بندے کو تو پتہ چل جائے گا. مہربانی کیا کرو جب کوئی سریلا مولوی آ جائے پھر سارے بچے آگے بٹھا دیا کرو، تاکہ اسے ضرورت ہوتی ہے آواز کی. لیکن کوئی نالائق بندہ اگر قرآن سمجھانے کے لیے آتا ہے تو بچوں والی باتیں نہیں ہیں. جب بڑے ہو جائیں گے تو انہیں آگے بٹھائیں گے، انہیں پیچھے بٹھایا کرو. حضرات قریب بیٹھا کرو. خیر چلو ابھی بیٹھے رہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو ہمارا. ہوا کا معنی ہے وہ. کیا معنی ہے؟ شاباش. الذی اس میں موصول ہے. الذی کا معنی بھی یہی کریں گے، وہ. کیا معنی ہے؟ وہ. هو الذی جب ملا کے پڑھیں گے تو معنی ہوگا وہ ہے. وہ. شاباش. چھوٹے بچے خاموش بیٹھیں، آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. خاموش، بولنا نہیں. سیانے بندے بے شک آخر والے بھی بولیں لیکن قرآن آپ کی زبان پہ آئے. هو الذی معنی ہوگا وہ ہے. اچھا وہ کل بھی وہ تھا، سورہ اخلاص میں بھی وہ ہے؟ نہیں، ٹھہرو. قل ہوا، میرا حبیب آپ فرمائیے وہ. بھائی سمجھ رہے ہیں نا جی؟ سورہ اخلاص میں بھی وہ ہے. اچھا نہیں، ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. سورہ عنکبوت کی آیت میں ایک پڑھتا ہوں، ٹھہرو. 29 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. خبردار زمین و آسمانوں پہ اللہ کو عاجز مت جانو، تیرا ولی ہے وہ، تیرا مددگار ہے وہ. ولی ہے وہ، مددگار ہے وہ. ٹھہرو ایک اور آیت پڑھتے ہیں. هو الذی کا ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وللہ المشرق، مشرق میں بھی وہ، والمغرب، مغرب میں بھی وہ. فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو اپنا منہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہی ہے وہ. ماشاءاللہ. بس اس طرح بولو، بچے نہیں بولیں گے، بچے خاموش رہیں گے. سیانے بندے بولو گے مجھے تسلی ہوگی کہ بات کی سمجھ آ رہی ہے. هو الذی معنی ہوگا وہ ہے. شاباش. وہ ہے. هو الذی کا معنی کیا جاتا ہے وہ ہے. لو جی جلدی سے آگے چلیں، میں آج خطاب لمبا نہیں کر پاؤں گا، میں 40 منٹ سے بھی پہلے چھوڑ دوں گا. هو الذی وہ ہے. مولا تو کیا ہے؟ فرمایا یصورکم، اللہ فرمایا میں مصور ہوں. ماشاءاللہ، جیتے رہیں. تلونڈی بھیڈراں والو اے مصور کون ہوں ہے؟ شاباش. مصور دا کی کام میں؟ تصویر بنانا. مولا مصور کا کام تو تصویر بنانا ہوتا ہے. فرمایا هو الذی یصورکم، آج جنیاں تصویراں نے میں ہی تے بنائیاں نے. اللہ فرماتا ہے یہ جتنی تصویریں ہیں ان کا بنانے والا میں ہوں. یہ بھی میں نے بنائی، یہ بھی میں نے بنائی، یہ بھی میں نے بنائی، یہ بھی میں نے بنائی. سورہ آل عمران میرے سامنے آ رہی ہے، رک کے سننا. سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے اور میں اس کی 37، 38، 39، 40، 41 اور 42 تک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. جے سبحان اللہ کہہ لو تھے.
ٹھیک ہے میلاد پڑھا گا نبی دا، ٹھہرے اجے ایتھے میلاد ہویا ایک نبی دا۔ اللہ فرماندا ہے حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے حضرت زکریا نبی۔ ایک دن مریم کو حجرے میں چھوڑ کے زکریا نبی بازار گئے، جب واپس آئے نا تو اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، آپ دیکھتے ہیں مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ مریم کے سامنے بے موسمی پھل وے کے نبی فرماندے نے کالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم ایک اتھو آئے نے، قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیتا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے جنت ہی چکل لینے۔ یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے جنت وچوں لنگر آ جاندا ہے۔ اور نہیں ٹھہرو میں پنجابی سمجھانا، قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے اتوں لنگر تھلے آ جاندا ہے۔ نہیں تسی اجے وچوں بیٹھے ہو، اتوں لنگر تھلے آ جاندا ہے۔ ہن میں جڑا اگلا جملہ پڑھن لگا تے نال آیت پڑھن لگا سنی مچل جان گے، اے جدا لنگر اتوں تھلے آئے انہوں مریم کہندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تے جدا پکیا ہویا اتے جائے انہوں زہرا کہندے نے۔ بھائی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے کہو سبحان اللہ جلدی سے۔ لو ہن ذرا دھیان کرے جی، مریم کے سامنے بے موسمی پھل جب نبی نے دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہی قدموں پہ زکریا نبی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے منو بڈھے بارے پتر نہیں دے سکدا؟ دعا کی نبی نے، دعا کی، چپ بیٹھے نہیں کی۔ ادھر نبی نے دعا کی فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، ہم آپ کو بیٹا دیں گے، آپ کا بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ اور یہیں پہ بات نہیں ختم ہوئی بلکہ فرمایا یبشرک، ہم آپ کو نبی کی خوشخبری دیتے ہیں، ہم آپ کو نبی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ایدہ مطلب ہے ترونڈی پنڈرا والوں لڑنا ہم نے کسی سے نہیں، ہمیں قرآن بتا رہا ہے نبی کا آنا خوشخبری ہے۔ نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، نبی کا آنا خوشخبری ہے۔ یار اگر یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کا آنا خوشخبری ہے تو پھر محمد کا آنا بڑی خوشخبری ہے۔ ایج نہ کرو جیڑا نبی دے آن تے جنہ خوش بیٹھے انہی زور دی کبو سبحان اللہ۔ بھائی نبی کا آنا خوشخبری ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ بیت المقدس کی طرف آیتیں لے کے جا رہی ہیں، ان آیتوں کا تعلق فلسطین سے ہے، قبلہ اول مسلمانوں کی پراپرٹی ہے اور قبلہ اول ہمارا ہے۔ ایج نہ کرن مسلمان سبحان اللہ کہن جلدی نال۔ جے کوئی سائی محفل چاہیا عیسائی یا کھڑا ہے وہ بے شک چپ روے، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں قرآن سامنے ہے۔ مریم کا حجرہ بیت المقدس قبلہ اول فلسطین، تابوت سکینہ فلسطین، وہ کیا ہے یہ جناب نبی کریم نمازیں پڑھتے رہے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے فلسطین، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے اور اسے فاروق اعظم نے فتح کیا ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ برداشت سے باہر ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے، پیغام تو جائے گا پوری دنیا تک ویڈیو کے ذریعے، غلط ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے اور مسلمانوں پہ ظلم نہ کیا جائے، اس ظلم کو روکا جائے۔ جب دیکھتے ہیں فیس بک پہ تو خون کھولتا ہے، طبیعت بیزار ہو جاتی ہے، جہاد کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن بے اختیار ہے نا، کر نہیں کچھ سکتے۔ اختیار ہو تو ہم ابھی حملہ کریں۔ بھائی بولو تو صحیح نا۔ جی دوبارہ لگائیں نعرہ، بھائی ٹھیک ہے زبان سے تو اقرار کرو یارا، بولو تو صحیح، لگائیں جی نعرہ۔ قبول کرے گا اللہ، بولو الجہاد 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 الجہاد
الجہاد الجہاد. چلے میں تھوڑا سا ذرا قرآن پڑھ لوں پھر میں فلسطین کی طرف آتا ہوں. میں سورہ بقرہ کھول کے فلسطین بیان کرتا ہوں. ٹھہر جو. میلاد ہوا تیرا ماں کے پیٹ میں. اب رکنا, اب آؤ سورہ نحل کی طرف. اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں سے آنے والا بچہ بے علم آتا ہے, بے اختیار آتا ہے, لا تعلمون آتا ہے. ماں کے پیٹ میں سے جو بچہ آ جائے اسے حلال حرام کا علم, شاباش, اسے حلال کی خبر, سارے بولو حرام کی خبر. یہی بات اللہ بیان کرتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ماں کے پیٹ میں سے آنے والے بچے کو حلال کا شعور نہیں, حرام کا شعور نہیں. بچے کو نہیں پتا حلال کیا ہے, بچے کو نہیں پتا حرام کیا ہے. اے مولا اے سارے بچیاں دی گل. فرمایا چپ کر, تیرے بچیاں دی گل نبی دی نہیں. مولا یہ نبی کی دفعہ کیا ہوا. ہن میں لگا نبی دا میلاد پڑھن. ہن میرے سامنے آئیے سورہ قصص, اے 28 نمبر سورت ہے تے اے پہلی آیتاں نے. فرعون کو کسی نے آ کے بتا دیا تھا کہ نبی آئے گا تیرا تختہ الٹ جائے گا, نبی آئے گا تیرا تختہ الٹ جائے گا. فرعون کو خبر مل گئی نبی آنے والا ہے. اس نے کہا یذبحوا ابناءہم, جس کر بچہ پیدا ہو ذبح کرو, ویستحیی نساءہم, جس کر بچی پیدا ہو چھوڑ دو. یعنی میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا, میں نبی کا میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا, میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا. ایدہ مطلب جن نے کیا سی نا نبی کا میلاد نہ ہو وہ کل فرعون تھا. نہیں کوئی بات نہیں, آپ چپ ہیں بھائی. اس نے کہا میں نبی نہیں آنے دوں گا. اچھا بھائی تلونڈی پنڈرا والو, فرعون نے پورا زور لگا دیا پھر بھی نبی آ گیا. نہیں آیا, نہیں مجھے جواب دو. موسیٰ نہیں آئے, ابھی بھی چپ ہے, نہیں آئے. ہن میں نبی کا میلاد پڑھنا پیا. ادھر نبی آیا ماں کی گود میں, فرعون کو خبر ہوئی. اس نے فوجیوں سے کہا جاؤ بچہ ہو تو ذبح کراؤ, بچی ہو تو چھوڑ آؤ. فوجی آئے, حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں رکھا, اوپر ڈھکن دے دیا. فوجی آئے, سارے گھر کی چھان پھٹک کی, کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا. ایتے واپس ٹر گئے. ادھر موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو بلا کے فرماتی ہیں بیٹا جی اماں جا تندور میں سے بھیا کو نکال. ادھر تندور کا نام آیا. بچی نے کہا اماں میں تو ابھی تندور میں آگ جلا کے آئی ہوں. ادھر آگ کا نام آیا, ماں کے دل کو کچھ ہوا, دوڑ کے جا کے ڈھکن اٹھایا. اب موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہے, آگ کے شعلے جل رہے ہیں, نبی کھیل رہا ہے. آگ کے شولوں میں کھیلتے ہوئے نبی کو نکالا. تو اسی چپ بیٹھے ہو میں نبی دا میلاد پڑھنا ہوا پیا. تو اسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو میں موسیٰ نبی دا میلاد پڑھنا ہوا پیا. تے پڑھنا قرآن وچوں ہوا پیا. جیدہ قرآن نہ تلکے نبی نہ تلکے ہو تے سبحان اللہ کہو یارا. نبی کو نکالا, سر کو جھاڑا, آگ کو پیچھے کیا. رک کے سننا, اب میں اگلی آیت سورہ قصص کی دیکھ رہا ہوں. اللہ نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی, اپنے بیٹے کو دریا میں چھوڑ کے آ. تلونڈی بھیڑنا والوں صندوق تیار کیا, نبی کو صندوق میں رکھا, دریائے نیل میں چھوڑا. دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی. جملہ مکمل ہو گیا ہے تو ہی چپ بیٹھے ہو. دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی. ادھر آگ نبی کا حیا کرتی ہے, ادھر پانی نبی کا حیا کرتا ہے. ہن میں سورہ قصص میں جو نبی دا میلاد پڑھنا پیا. ہن میرا ویکھیا جی صندوق تیر رہا ہے, سیر کرتی ہوئی آسیہ آئی. آسیہ کون ہے؟ شاباش, میں آسان ہو گیا, آسانی ہوگی. آسیہ آئی, آسیہ کی نظر پڑی. نوکرانیوں سے کہا صندوق قریب کرو. بیٹا خاموش, بیٹا خاموش کر, قریب کرو. صندوق نیڑے کیتا, ٹکن کھول لیا, بچہ نظر آیا, باہر کڈیا, کپڑے میں لپیٹا, سینے سے لگایا, محل کی طرف گئی. فرعون کی نظر پڑ گئی. فرعون نے کہا رک آسیہ. فرمایا کیا ہوا, یہ کیا ہے؟ کہا تیرے والا نہیں. ایک تے میں تھکی آیا ہوں, تو ہی بھی تھکے ہی بیٹھے ہو. کہا میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ فرمایا کہا نا تیرے والا نہیں. کہا دکھا تو صحیح. جب پلو پیچھے کیا نا تو بچہ نظر آیا. فرعون نے کہا آسیہ تمہیں پتہ بھی ہے میں بچے مروا رہا ہوں, میں اسے بھی مرواؤں گا. فرمایا چپ کر, جن نے مروا چھڑے نے اے دیل میلیہ کر کے نہ ویکھی. کہا میں نے 70,000 بچہ مروا دیا, پھر تو چپ رہی, تو اس کی دفعہ کیا ہوا؟ اب جو جواب آسیہ نے دیا یہاں پہ سورہ قصص میں ہے, آپ استقبال کرو, میں پڑھ دیتا ہوں. ایسے نہیں پڑھنے والا, نہیں پڑھنے والا ایسے. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو.
کہا آسیہ میں نے اتنے بچے مروا دیے، اس کی دفعہ کیا ہوا؟ جو آسیہ نے جواب دیا وہ اللہ کے کلام کا حصہ بنا۔ سورہ قصص 28 نمبر سورہ۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں مرنے دوں گی، وجہ یہ ہے قرۃ عین لی، قرۃ عین لی۔ میں پنجابی ترجمہ کروں گا پھر گل دی سمجھ آئیے۔ آپ فرماندی نے میں جدو اینو وینی ہاں میریاں اکھاں نو ٹھنڈ پیندی ہے۔ جب آسیہ نے کہا نا میں نبی کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ لو بھی تلونڈی بھنڈرا والو، یہ سورہ تحریم کھول رہا ہوں، یہ 66 نمبر سورہ ہے اور یہ آخری آیتیں آسیہ کی شان میں آئی ہیں۔ والیاں آخری آیتاں آسیہ دی شان چاہیاں نے۔ میں دومی ہاتھ جوڑ کے پوچھنا پروردگار ایک کافر دی بیوی ہے، تو شانہ بیان پیا کرنا ہے۔ فرمایا چپ کر، ویندا نہیں، نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سو، ویندا نہیں، نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سو۔ ہن میں جڑا اگلا جملہ کہنے لگا دیوانے چپ رہ نہیں سکتے۔ او یار جنوں موسیٰ نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے، اگر آسیہ ورگا کوئی نہیں، صدقے جاواں سیدہ آمینہ لو جنہاں نو محمد نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی تھی۔ جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا اگر آپ اجازت دو تو جلدی سے ایک آیت ختم نبوت میں پڑھ لیں پہلے۔ اچھا نہیں چلیں چھوڑیں، نہیں جی چھوڑیں، کوئی نہیں، بار نہیں، پڑھے نہیں، سبحان اللہ کہنا ہے، بار موقع نہیں ملنے والا۔ لو جی میں سورہ بقرہ کی طرف آ گیا بھائی، 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے، بس ایک آیت ختم نبوت ہے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے نبی کا میلاد پڑھنا ہے، میں آگے چلتا ہوں، ٹھہرنا۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے۔ تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو، بندیاں نو پانی چاہیے ہے، وہ نبی دا کھڑکائے آنے۔ اے بھائی انہوں نے دسو جڑے جیلم بیٹھے نے نا، انہوں نے دسو بندے نبی کو منگن گئے نے۔ اچھا میرا وچ دل پیا کردا ہے، اے جڑا جملہ آج کل بڑا عام ہویا بابے شے ہی کوئی نہیں، 2-4 آیتاں پڑھ کے یہ نہ دساں بابے کی شے نے۔ اچھا نہیں تسی تھکے بیٹھے ہو یار۔ دیکھیں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں کبھی بھی گالی نہیں نکالتا، میری یہ طبیعت ایسے ہی ہے۔ میرا علمی اختلاف ہوتا ہے، علمی اختلاف اہل علم کا حق ہے۔ یہ جڑا جملہ آیا ہے نا آج کل جوانہ دے سامنے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ٹھہر جا میں تینوں دساں بابے کی شے نے، ٹھہری ایک منٹ، ٹھہری وہ ختم نبوت والی آیت وچ ہی رہ گئی ہے، ٹھہری۔ اے سورہ نمل میرے سامنے آئیے، 27 نمبر سورت ہے، سلیمان پیغمبر تشریف فرمانے، آپ اپنی امت نال مخاطب نے، کوئی ہے ملکہ بلقیس دے ہم تو پہلے مینوں تخت چاہیے ہے، جدو فرمایا نا کوئی ہے، رک کے میرا بیٹا رک کے۔ سورہ نمل 27 نمبر سورت 39 نمبر آیت، قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ آ گئی آیت 39 نمبر آیت، آپ اپنے مقام سے اٹھیں بیٹھیں، بعد میں بیٹھیں گے، جن تخت پہلے لائے گا۔ سلیمان فرماتے ہیں بیٹھ جا، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، یہ لیٹ ہے، ٹائم لگے گا، مجھے جلدی چاہیے، اٹھ کے بیٹھنے میں وقت لگے گا، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ آخری بندے تک قرآن سننا۔ اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک بابا کھڑا ہوا، ہاں جی سلیمان علیہ السلام کا ولی کھڑا ہوا، ایک فقیر کھڑا ہوا، ایک اللہ کا درویش کھڑا ہوا، ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس آکھیا سونا نبی گل ہی کوئی نہیں، تسی اپنی اکھاں بند کر کے کھولو، اے تواڈیاں بند اکھاں بعد وچ کھلن گیاں، بابا تخت پہلے لے آئے گا۔ ہون مینوں جواب دیو، آصف بن برخیہ تخت لے آیا ہے؟ چپ بیٹھے نہیں لے آیا، اجے بھی چپ نے نہیں لے آیا، اجے بھی آواز کم میں نہیں آیا، آیا ہے کون لے آیا ہے؟ جن؟ نبی؟ فرشتہ؟ نہیں، آصف بن برخیہ ولی بابا۔ او یار اگر سلیمان دا بابا اتنی طاقت رکھتا ہے، غوث اعظم محمد دا بابا ہے۔ اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، غوث اعظم تو محمد کا ولی ہے۔ نعرہ غوثیہ،
नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। ए जड़े गौस दे मलंग बैठे ने कहो या गौस, फिर कहो या गौस। अल्लाह जड़ा गौस गौस दे नारे लाए ओदी खैर हो जाए, कहो या गौस, फिर कहो या गौस। दावत इस्लामी दे बच्चे हथ कड्डो, कहो या गौस, फिर कहो या गौस, फिर कहो या गौस। ले तू अपना जोर ला, सी अपना पे लाने आ। तू पाकिस्तान दे जवानां दे दिलां विचों बाबे कढ के वहा, ये जोर भी लावे ते बाबे नहीं निकलते। सानू ते साह साह नाल गौस याद आउंदा है। आ यार जेड़े गौस दे मलंग ने, सुभान अल्लाह ते कहो यारा। ਇਹਦਾ मतलब है बाबे हैं ने। अच्छा मैं एक अर्ज करा, अच्छा भाई अगर बच्चे चुप कर जाए तो मैं दो चार बातें करूं। भाई बेटा खामोश, भाई मेरे बच्चों ये खामोश, ये वाला एरिया खामोश, खामोश, गुफ्तगू नहीं करनी, चुप, खामोश रहना है। उठा दिए जाएंगे अगर बोले। ये जरूरी टॉपिक शुरू हो गया हुआ है। ये जिन्ना मर्जी जोर लाए जवाना दे दिलों विचों बाबे कड्ढन दा लाए। अल्लाह ने कुरान दे विच बाबे रखे ने, अजान दे विच बाबे रखे ने, नमाज दे विच बाबे रखे ने जी। कुरान दे विच बाबे, नमाज दे विच जी। ठहरो एक मिनट, ठहरो यार ठहरो। मैं सूरा फातर पढ़दा जी पे, ठहर जाना, रुक जाना, रुक जाना, यहीं पे रुक जाना। 35 नंबर सूरा है। कहानियां नहीं आयतें हैं। वो कहानियों वाले अकीदे और हैं, आयतों वाले अकीदे और हैं। मैं आज बड़ी थकी तबीयत में आया हूं, मेरे से खिताब नहीं हो रहा, मैं ना चाहते हुए बोल रहा हूं, तबीयत मान नहीं रही इस वक्त बोलने के लिए, लेकिन आपकी मोहब्बत देख रहा हूं मैं। रुकना, सूरह फातर है, रुक के मेरा बेटा, रुक के सुनना। फातर है, 35 नंबर सूरा है, 32 नंबर आयत है। मैं जिम्मेदारी नाल तर्जमा करांगा। अल्लाह फरमांदा है सुम्मा उरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह फरमांदा है इन्हां बंदियां विचों कुछ बंदे ने जेड़े मैं चुन ले ने, ओ बाबे कुरान दे वारिस ने। बाबे वारस ने। तुसी चुप बैठे हो, बाबे वारस ने। आ जेड़े नहीं ना पे बोल दे, इन्हां दा भी अल्लाह ही वारस है। फिर ओए अल्लाह वारस है, सानू पता है, सानू पता है अल्लाह वारस है। लेकिन आ जेड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, इत्थे बाबे वारस ने। मौलाना कुरान दे बंदे वारस ने। और ठहरे आजे, कुरान दे वारस बंदे, जमीन दे वारस बंदे, जन्नत दे वारस बंदे। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना। अल्लाह फरमाता है जन्नत बेवारस नहीं। ओए जन्नत बेवारस नहीं, और जन्नत दे बंदे वारस ने। नहीं तुसी अजे भी चुप बैठे हो। और जिस जो अल्लाह ने जन्नत बेवारस पसंद नहीं की थी, नहीं मैं कोई गल पे करना जिन्हों समझ आती है भाई। और जब खुदा ने जन्नत को बेवारस पसंद नहीं किया, लावारस बंदा कैसे पसंद करेगा? अल्लाह को वो बंदा पसंद है जिसका गौसे आजम वारस है। एक ना करो जिदा अली वारस है, सीने ते जोर ला के सुभान अल्लाह कहो। ते जिदे मुहम्मद वारस ने गज के कहो सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान दे वारिस बाबे, जमीन दे वारिस बाबे, जन्नत दे वारिस बाबे, नमाज दे विच बाबे। अच्छा ठहरो, पढ़ लेने हैं, ठहरो, इथों पढ़ने जरा, इथों पढ़िया जी। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, पढ़ दो पे, वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। अगे अय्युहन नबीयु, ए मेरा सज्जाद। कुरान ते जे अस्सलामु अलैका दा ए माना नहीं कि असी तलवंडरी पिंडरा बैठे हैं ते ओ मदीने सलाम सुनते ने, गलत। अस्सलामु अलैका का माना है ज़हरा का बाबा मेरे सामने है, मैं सलाम कर रहा हूं। एदा मतलब है नमाज विच ओ बाबा आ गया जेड़ा सारे बाबियां दी मेराज है। भाई आ गए बाबे, आ गया। आगे पढ़ो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह
صالحین ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਮ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਤੇ, ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਮ ਮੁਇਨੁੱਦੀਨ ਤੇ, ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਮ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਤੇ, ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਮ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ہے نے۔ ہن جدا کوئی بابا ہے وہ تے سبحان اللہ کہے یارا، سبحان اللہ۔ پتہ لگیا جے بابے شے کی نے، سمجھ آئی جے؟ ہن میں ایک جملہ اگلا جڑا دین لگا نا، یہ کئیاں نو ہضم ہی نہیں ہونا۔ آ دھیان کریا جے، نماز دے وچ بابے، قرآن دے وچ بابے، جنت دے وارث بابے، زمین دے وارث بابے، نماز دے وچ بابے، درود دے وچ بابے، درود دے وچ بابے۔ اچھا ہن دھیان کری، نوان والے بابے، کفن پہنان والے بابے، پھول پان والے بابے، کھدائی کرن والے بابے، اے دوویں ہتھ میرے قرآن تے نے معاشر نو بخشوان والے بابے۔ لے چھڑا جان بابیاں کو لون، پھر بابے نال نال نے۔ اچھا بھائی جدے نال نال نے وہ تو سبحان اللہ کہو یارا، جدہ ایمان ہے محمد ہر وقت میرے نال نے، وہ تو سبحان اللہ کہو یارا۔ او کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاوے جد چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی، ایتھے جان یوں بولن دی، ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماں زاغ دے ڈورے نے۔ ایج نہ کرو جڑا نبی دا دیوانہ، سبحان اللہ کہو یارا۔ ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماں زاغ دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی گانیاں، نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے دل دا جانیاں۔ ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے چانن اکھیاں دا۔ میں امید کرا قرآن سمجھ آ رہے ہیں؟ تھوڑا جنہیں آگے چلیے، لو ہم دھیان کرے جے۔ گود میں آگے موسیٰ علیہ السلام، آسیہ نے کہا خبردار اسے نہیں کچھ ہونے دوں گی۔ میں 2-4 منٹ ہو رہے، 1-2 آیت پڑھ لوں جی؟ نہیں ویسے ٹائم پورا ہو گیا، میری عرض سنے، نہیں 11:36 ہو گئے۔ اور تسی گھبراؤ نا، انہاں اگلے سال مینوں پھر فون کر چھڑنا ہے، جڑی کسر رہ گئی اگلے سال آ کے کاٹ لیں گے۔ اچھا چلو چلو ٹھہرو، رک جاؤ جی بیٹا، سادہ کیجئے گا۔ لو جی 1-2 آیت صرف سن لو۔ ہن گود وچ نبی ہے موسیٰ، ہن میں میلاد موسیٰ علیہ السلام دا پڑھنا پیا۔ گود وچ موسیٰ نبی نے، فرعون نو آسیہ نے فرما چھڈیا کہ نہیں اینوں نہیں مروان دیاں گی، انہیں کہ ٹھیک ہے۔ ہن دھیان کریا جی، گود وچ بیٹا اسے سادہ ایکو 0 کر دے، ایکو بند کر دے۔ ہن گود میں نبی موسیٰ ہے، بتقاضۂ بشریت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ جدو نبی نو بھوک لگی نا، آسیہ نے آواز ماری، فرعون آندے ہون کی ہویا ہے؟ ویندہ نہیں بچے نو بھوک لگی ہے؟ انہیں کہ ٹھیک ہے، جا کے بالکل سادی 0 جا کے دربار وچ بیٹھ کے اعلان کر دے، حضرات ایک دائی درکار ہے، بچے کو دودھ چاہیے، دائی چاہیے۔ دربار والے ویکھیا خیر ہوے صحیح، اے تے بچے مرواندا پیا سی، اینوں دائی چاہیے دی ہے۔ انہیں کیا سی میں مروا چھڑاں گا، اللہ فرمایا تیرے گھر ہی پالاں گا۔ ہن میرے دوست جاگے نے تھوڑا جی ہے نا، تھوڑا میرے دوست جاگے نے۔ لو ہم امتحان کریا جی، لو میں جی آخری آیت ہے جی، یہ حضرت آخری آیت، پھر آئے تو پھر باتیں کریں گے۔ جدو انہیں کیا نا، آسیہ فرمایا نا دودھ چاہیے، اس نے دائیاں اکٹھی کی۔ لو میرے صاحبو آخری بندے تک یہ آیت سن لینا۔ کافرہ دائیاں آئیں، جب کافرہ دائیاں نے موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، اللہ نے سورہ قصص میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ، ہم نے حضرت موسیٰ پہ کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کیا۔ کافرہ دائیاں زور لا چھڑے ہیں، اللہ نے حرام کیتا ہے، نبی بھوک برداشت کیتی ہے، حرام نہیں پیتا۔
नबी भुख बर्दाश्त कीती है, हराम नहीं पीता। हुण जे मैं वेना, हुण मैं तुहाडा लगा टेस्ट लैन, हुण मैं वेखण लगा पिछली आयत तुहानू याद है कि नहीं याद। हुणे ही असां एक आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमांदा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। माँ के पेट में से आने वाले बच्चे को हलाल की खबर, शाबाश, हराम की खबर। मौला बच्चे नूं ते हलाल हराम दा पता ही नहीं हुंदा। ये मूसा ने किवें छड्डिया? फरमाया चुप करे, तेरा न्याना नहीं मेरा नबी बन के आए हैं। ਇਹਦਾ मतलब है तेरा आना और है, नबी का आना और है। अच्छा एक बात रुकना, ये आयत आखिरी है, इसके बाद मैं नहीं आगे पढ़ूंगा, फिर आया तो फिर पढ़ूंगा। ये आयत सूरह कसस की बता रही है मूसा नबी हो दूध काफिरा का पिए हो ही नहीं सकता। मूसा नबी हो दूध काफिरा का पिए हो ही नहीं सकता। अच्छा भाई वैसे तलवंडी पिंडरा ले, अगर मूसा नबी हो दूध काफिरा का पिए ये नहीं हो सकता, तो अगर मोहम्मद नबी हो सुभान अल्लाह, जीते रहे सलामत रहे। इसका मतलब है कुरान बता रहा है नबी की दाई काफर नहीं होती, नबी की दाई काफर नहीं होती। अगला जुमला बड़ा वजनी है, दीवाने चुप रह ही नहीं सकते। अगर नबी की दाई काफर नहीं होती, माई काफर कैसे हो जाएगी? जिसके दिल में नबी के वालिदैन का हया है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी ना। सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। चलें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, सदा बरकतें हों, सदा रहमतें हों। आपने कुरान हकीम में से बुज़ुर्गों की शान भी सुन ली, मिलाद भी सुन लिया। 40 मिनट मुकम्मल हुए, मैं एक दो बातें और कर लूँ। मिलाद हुआ नबी का, सुना है कि वो तवाफ़े काबा कर रहे थे, तवाफ़ करते हुए छोड़ा, घर आए, आपका और मेरा नबी गोद में है। सर पे जाके हाथ रख के कहा आमीना जी बाबा, अल्लाह ने बेटा दिया। फरमाया जी, आमीना मुबारक हो। फरमाया खैर मुबारक। तो आमीना बेटे का नाम रख लिया? नहीं बाबा आप रखे। बस आखिरी जुमले ने जब फरमाया ना नाम आप रखे, इधर मेरी तरफ देखना, तेरे और मेरे नबी को उठा के जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं आमिना मैंने नाम मोहम्मद रखा है। क्या नाम रखा है? सल्लल्लाहु, जरा दुरूद नाल ही पढ़िया करो, एक बारी फिर कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जब बस आखिरी जुमले ने जब फरमाया नाम मोहम्मद, अर्ज की बाबा ऐसा नाम पहले कभी सुना नहीं। जब कहा ना ऐसा नाम पहले कभी सुना नहीं, तेरे और मेरे नबी का चेहरा सैयदा आमिना की तरफ करके जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं आमिना अपने बेटे की तरफ देख, ऐसा पहले कभी आया भी तो नहीं ना। भाई समझ आ रहे हैं? लो बस एक दो जुमले और अर्ज कर लूं मिलाद के। गोद में नबी को उठाया, हरम के सहन में आके हुजूर बैठ गए। दादा जान ने पोता उठाया हुआ है, हरम के सहन में आके बैठ गए। लोग इकट्ठे हो गए, हजूर आपको मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया। फरमाया खैर मुबारक। हजूर आपको मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया। फरमाया खैर मुबारक। अब हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही है, मुबारका हो, मुबारका 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 मुबारका। आ जेड़े सुभान अल्लाह जिन्होंने ने किया है ना, इन्होंने वाकई मुबारका। क्योंकि वेखो जी हज़रत मुबारक उत्थे हुंदी जिथे आया होवे। आवेंगे लाइटां शाइटां ला के ते किड्डा इंतजाम कीता, साडे अल आए ने ना, आ चूना शूना भी पाए है, टेंट शेंट भी लगा, मगर वेखो ना आए ने। एदा मतलब है सजावटा वो ही करदा जिदे वल आए ने। इंज ना करो जिदा ईमान है कि साडे वल नबी आए है, वो तो सुभान अल्लाह कहो यारा। अच्छा एक बारी कहो भला मुबारका, नहीं एडी ठंडी मुबारक कहो मुबारका, फिर कहो मुबारका, खैर मुबारक, फिर कहो मुबारका जी, बिस्मिल्लाह खैर मुबारक, फिर कहो मुबारका। अच्छा एक मिनट ठहरो, ये तुम्हारी होली आवाज़ जी ना हुणे उच्ची हो जाती है, ठहरो। ये मुबारकां भी इत्थे लिखियां ने, ए सूरत दुखान ने 44 नंबर सूरत है, आ पहली आयत है। अल्लाह फरमांदा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, ए जेड़ी रात कुरान आया है ना ओ रात मुबारक है। ओ यार तलवंडी पिंडरा लियो, जेड़ी रात कुरान आवे जे ए रात मुबारक है, ते जेड़ी रात साहिबे कुरान आ जाए। हुण जरा उच्ची कहो मुबारका, फिर कहो मुबारका, एक बारी फिर कहो मुबारका। बस मैं आखिरी जुमला देके निकलने लगा, फिर कहो मुबारका।
اچھا ہن مبارکاں دی آواز ہے. حضرت عبد المطلب آواز مار دینے حلیمہ جی اُرا جی لے جا مبارکاں. تلونڈی پنڈرا والے ہو حلیمہ جی تو چکیاں نے نا مبارکاں. ہن تانوں سارے نوں پتہ ہے جیڑی ٹردی نہیں سی او جیڑی اٹھدی نہیں سی مبارکاں آن دی دیر ہے ساریاں پیچھے او ساریاں تو اگے. اوے انہاں نوں کی پتا ہوئے محمد والے اگے ہوندے نے. اچھا ہن پچھلیاں مائیاں نے آواز ماری ہے حلیمہ سواری بدلی ہے. فرمایا سواری نہیں بدلی اے ویکھو مبارکاں ایک باری اچھی کہو مبارکاں. جیڑا نبی دے ہوں تے راضی ہے کہو مبارکاں. مولا جیڑا تیرے نبی دی اچھی مبارک دوے انہوں مدینہ وہاں کہو مبارکاں. پھر کہو مبارکاں. تلونڈی پنڈرا دیا دیواریاں گونج دیا چاہی دیا نے کہو مبارکاں. شریکاں نو سمجھ آوے جشن منانے آپ ہے کہو مبارکاں. ایک باری پھر کہو مبارکاں. پھر کہو مبارکاں. میں ایک جملہ ہور نہ کہہ لوں میں نکلنے لگا سا پر میرا دل کیتا ہے ایک جملہ ہور کہہ لئیے. مبارکہ کہیں دے ہو پہ. اچھا ہن ذرا دھیان کرے جے حلیمہ جی تو گھر جا کے رکھیاں نے نا مبارکاں. میرا دل کرتا ہے میں ذرا جملہ یہی رکھا جی حلیمہ جی تو گھر جا کے رکھیاں نے نا مبارکاں. ہن میرے ویکھیا جے میرے دھیان کرے جے سجے کھبے ہمسائے صاحب لاندے نے ہمسائیاں ویندیاں نے خیر ہوئے صحیح ساری رات دیوے بال چھڑ دیئے سارا دن بھی دیوہ بلیا رہندہ ہے ساری رات. انہاں نوں کی پتا ہوئے محمد آلیاں دے دیوے بجھ دے ہی نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ملجا کی آمد. اچھا لو بھی دھیان کرے جے پھر جب حکم ہوا نا اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو قبلہ کیڑے پاسے میں سیدھا. جب نماز کو قائم کرنے کا حکم ہوا ادھر قبلہ نبی پاک نے ادھر منہ کیتا ہے. 17 مہینے ادھر منہ کر کے نمازہ پڑھیاں قبلہ ادھر ہے لیکن حضور نے منہ کیتا ہے ادھر. قبلہ اول مسلمانہ دی پراپرٹی. بھائی سمجھ آ رہی ہے. ہن میرا ویکھیا جے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے سن حضور 17 مہینے ادھر منہ کر کے نمازہ پڑھیاں نے. یہودیاں نے تانا دیتا. یہودیاں نے ویکھو نا جی نبی تہاڈا تے قبلہ ساڈا. صحابہ نے جب نبی پاک سے آ کے بات کی نا تو اب قرآن سے بیان کرتا ہے جب صحابہ نے حضور کو بتا دیا نبی پاک مصلی پہ آتے اپنا چہرہ یوں اٹھاتے پھر نیچے کرتے پھر اٹھاتے پھر نیچے کرتے پھر اٹھاتے پھر نیچے کرتے. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کی آنے کا انتظار ہے. بس یہ سن لو قبلہ اول کے بارے میں پھر مجھے اجازت دو. آپ یوں چہرہ اٹھاتے یوں نیچے کرتے یوں اٹھاتے. اللہ اسے بیان کرتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء آمینہ کا لال ہم آپ کا چہرہ اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اچھا بس آخری جملہ ہے. ہن ادھر منہ میں تے نماز پڑھ دینے پہ تے منہ میں ادھر میرا ویکھیا جی منہ ادھر ہے نماز ہوندی بھی صحابہ پیچھے نے. حالت نماز میں آئے تائی فلن ولینک قبلۃ ترضاہا. سونیا اللہ فرماندہ پہ جدھر دل کر دے منہ کر لے. آپ اپنا رخ کرے ہم ادھر قبلہ بنا دیں گے. ہن میرا ویکھیا جی اے ادھر منہ حضور دا نماز چاہے تائیے حالت نماز میں نبی چلے جیسے جیسے نبی چلے صحابہ پیچھے 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 پیچھے. ہون تینوں سمجھ آئیے سی صحابہ نو کیوں مننے ہیں نہیں ٹھنڈا بولے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور جیڑے نبی دے پیچھے پیچھے ٹورن اونا نو صحابہ کہیں دے نے. جیڑا نبی دے سارے صحابہ دا نوکر گاج کے کمو سبحان اللہ جلدی
लो जी बस आखिरी जुमला अर्ज पे करना हजूर इथों चले ने सहाबा पीछे 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 चलते हुए यहाँ पे आके रुक गए सहाबा भी पीछे 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 नबी के पीछे यहाँ पे आके रुक गए। अच्छा वैसे मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि अल्लाह किबला ही बदलना था, ये नमाज में आयत क्यों आई? नबी बैठ के बता देते कि आज के बाद ये नहीं, आज के बाद ये है, ये नमाज में आयत क्यों आई है? फौरन जवाब मिला, नमाज में आयत इसलिए आई है हम देखना चाहते हैं यार दे पीछे टुरदा केड़ा है। और भाई जिन्हों समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो ना यार। लो जी बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दो। अब चले हैं यहां से आए हैं इधर ते जो इथों टुर के इधर आए ने ते इथे भी ते आए ने बंदे बड़े सियाने सन, उन्हें बिठा के पूछया जो इथे आए हो हुण ना ए वे ते ना ए वे ते फिर तुहाडा किबला केड़ा सी? बिलाल वर्गे सियाबी मुंह ते हथ रख के आंदे हन चुप करो, बदले आए जिन्ना तो बदले आए, साडा किबला साडे अगे अगे सी। ओ भाई जरा नबी दा नौकर बैठा सुभान अल्लाह ते कहो यारा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। आज बड़ी थकी तबीयत में मैंने खिताब किया है, अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अहबाब तशरीफ़ रखिएगा, सलाम होगा, दुआ होगी। अल्लाह